اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، سب نے مل کر کورونا کو ہرانا ہے۔ اگر 10 لوگ کووڈ وائرس کا شکار ہوں تو ان میں سے 8 میں بیماری کی شدت معمولی رہتی ہے، جس کا علاج اور دیکھ بھال گھر میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، جبکہ 2 لوگوں میں مزید طبی امداد یا ہسپتال میں داخلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گھر میں کووڈ سے متاثر فرد کا علاج اور دیکھ بھال کیسے کی جائے۔ یاد رکھیں کہ علامات ظاہر ہوتے ہی ان ہدایات پر عمل شروع کر دیں، چاہے ابھی کووڈ کا ٹیسٹ ہوا ہو یا نہیں۔ ڈاکٹر اے، کووڈ کے مریض اپنا خیال کیسے رکھیں؟ گھر میں رہتے ہوئے کووڈ کی دیکھ بھال کے 2 پہلو ہیں، ایک علامات کا جائزہ لینا اور علاج کرنا، اور دوسرا علیحدگی اختیار کر کے دوسروں کو محفوظ رکھنا۔ علاج اور دیکھ بھال کے لیے چند ہدایات یہ ہیں: خوب آرام کریں اور پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ کریں۔ گرم مشروبات بھی پیتے رہیں، جیسا کہ گرم پانی میں شہد، قہوہ، سوپ، یخنی وغیرہ۔ اگر آپ کو کھانسی یا گلے میں خراش ہو تو اس کے لیے آپ کھانسی کی دوائی یا الرجی کی دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بخار اور بدن میں درد کے لیے ضرورت کے مطابق پیناڈول یا ٹائلانول کی 1 یا 2 گولیاں ہر 4 سے 6 گھنٹے کے وقفے سے لی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، کووڈ یا دوسری وائرس سے انفیکشن ہونے والی بیماریوں میں اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی۔ دن میں 2 مرتبہ اپنا بخار چیک کریں اور اپنے سانس کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کے پاس خون میں آکسیجن چیک کرنے والا آکسی میٹر ہے تو اس کو بھی استعمال کریں۔ چند لوگوں میں بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے اور ہسپتال میں داخلے یا مزید آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے مزید دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی دی جاتی ہیں۔ بعض حالات میں کلینک یا ہسپتال سے مدد لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہسپتال یا کلینک جانے سے پہلے ان کو فون کر کے آگاہ کر دیں۔ یہ وہ چند حالات ہیں جن میں فوری طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو یا خون میں آکسیجن کی مقدار 94% سے کم ہو جائے۔ نمبر 2، اگر سینے میں مسلسل درد یا گھٹن محسوس ہو رہی ہو۔ نمبر 3، اگر غنودگی یا بے ہوشی طاری ہو رہی ہو۔ اور نمبر 4، اگر ہونٹ یا ناخن نیلے پڑ رہے ہوں۔ گھر میں رہتے ہوئے کووڈ کے مریض کی دیکھ بھال کا دوسرا اہم پہلو بیماری کو دوسروں تک پھیلنے سے روکنا ہے۔ ڈاکٹر اے، بیماری کو دوسروں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے مریض اور اس کے گھر والے کیا کر سکتے ہیں؟ بیماری کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے خود کو دوسروں سے الگ کر لینا بہت ضروری ہے۔ اب میں ان احتیاطی اقدامات کا ذکر کروں گا جو مریض اور ان کے گھر والوں کو کرنے چاہیے۔ مریض اپنے آپ کو ایک کمرے میں محدود کر لے۔ بہتر ہے کہ یہ ایسا کمرہ ہو جس میں کھڑکی ہو تاکہ ہوا کی گردش بھی رہے۔ گھر کے دوسرے افراد اس کمرے میں نہ جائیں۔ اگر کسی کو جاننے کی ضرورت پڑے تو اپنے ناک اور منہ کو ماسک یا کسی کپڑے سے ڈھانک رکھیں۔ جب مریض اپنے کمرے میں اکیلا ہو تو اسے ماسک کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر اسے کمرے سے باہر آنے کی ضرورت پڑے تو اپنے ناک اور منہ کو ڈھانک رکھے اور دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھے۔ اگر آپ ایک ہی کمرے کے گھر میں رہتے ہوں یا علیحدہ کمرہ ممکن نہ ہو تو خود کو کمرے کی ایک طرف محدود کر لیں اور دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ درمیان میں پردہ یا چادر لٹکا لیں تاکہ آپ خود کو دوسروں سے علیحدہ رکھ سکیں۔ جہاں تک ممکن ہو کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ ہوا کی گردش رہے۔ جس وقت کمرے میں دوسرے لوگ موجود ہوں تو مریض کو ماسک یا کسی کپڑے سے اپنے ناک اور منہ کو ڈھانک رکھنا چاہیے۔ گھر کا ایک غسل خانہ مریض کے استعمال کے لیے مخصوص کر لیں۔ اگر گھر میں ایک ہی غسل خانہ ہو تو مریض کو چاہیے کہ وہ استعمال کے بعد ہاتھ لگنے والی جگہوں کو پونچھ کر صاف کر دے۔ گھر کے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ غسل خانہ استعمال کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن اور پانی سے صاف کریں۔ مریض اپنے ذاتی استعمال کے کپ، گلاس، چمچ، پلیٹ، تولیہ، تکیہ، چادر اور ذاتی استعمال کی دیگر چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر مت کریں۔ یاد رکھیں کہ صابن کووڈ وائرس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے کپڑوں اور برتنوں کو اکٹھا دھونے میں کوئی حرج نہیں، اور دھل جانے کے بعد گھر کے دوسرے افراد بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر کے افراد میں سے 1 یا 2 مخصوص لوگ مریض کو کھانا اور دوسری چیزیں فراہم کریں۔ بہتر ہے کہ گھر کا کوئی نوجوان اور صحت مند فرد یہ ذمہ داری لے تاکہ گھر کے بزرگوں اور وہ افراد جن کو ڈائبٹیز یا کوئی اور بیماری ہو مریض سے کم رابطہ رکھیں۔ یاد رکھیں گھر کے تمام لوگ صابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ مل کر صاف کریں، خاص طور پہ جب کوئی مریض کے پاس سے آئے
یا اس کے استعمال کے کپڑوں اور برتنوں کو ہاتھ لگائے۔ غسل خانہ استعمال کرنے کے بعد، کھانا پکانے یا برتنوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے اور باہر سے جب کبھی کوئی گھر میں داخل ہو، ان تمام موقعوں پر ہاتھوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر پانی یا صابن دستیاب نہ ہو تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں کم از کم 60% الکحل موجود ہو۔ جن جگہوں اور چیزوں پر بار بار ہاتھ لگتے ہوں ان کو دن میں 1 مرتبہ ضرور صاف کر لیں۔ اس کام کے لیے صابن والا کپڑا، سینیٹائزر وائپس یا صفائی والے اسپرے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی ایک فرد کووڈ کا مریض ہوتا ہے تو گھر کے باقی افراد کو بھی انفیکشن ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے ان سب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ صرف اسی وقت گھر سے باہر جائیں جب اس کی اشد ضرورت ہو۔ باہر نکلتے ہوئے ماسک پہن لیں۔ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں بہت سے لوگ جمع ہوں۔ اپنے گھر مہمان نہ بلائیں اور دوسروں کے گھر بھی نہ جائیں۔ ڈاکٹر اے، کووڈ سے متاثر شخص روزمرہ کے معمول پر کب لوٹ سکتا ہے؟ کووڈ کے وہ مریض جو شدید بیمار نہیں ہوتے اور معمولی بیماری کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ عام طور پر 7 سے 10 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تاہم بیماری کی علامات ختم ہونے کے بعد بھی مزید چند دنوں تک وائرس کو دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں۔ بخار اور سانس لینے میں دشواری کی علامات ختم ہو جانے کے بعد مزید 3 دن علیحدگی میں رہیں۔ کل کم از کم 10 دن ان پابندیوں پر عمل کریں اور اس کے بعد آپ اپنے معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ کووڈ سے مقابلہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ حالات بہت ساروں کے لیے بہت مشکل ہیں۔ دوسروں سے فراغ دلی اور ہمدردی کرنے کا موقع ضائع نہ کریں۔ دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ خود بھی صحت مند رہیں اور صحت مند رہنے میں دوسروں کی بھی مدد کریں۔